بر علی و اولاد علی بلندتر صلوات. بر ظہور امام عصر بلندتر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاخ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها صلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبيت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلوات. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا صلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة صلوات. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعث يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. اللهم كل وليك نتت حسن صلواتك عليه ولا آبائه في هذا الساعة في كل ساعة ولي وحافظ قائد حاضر وليد وأين حتى أنا تولدس توى واتمه فيها طويلا لقيت عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشتباس بال توصل کرتا ہے پھر لہو بانگے نسلوں میں صفائی کرتا ہے. میں تو پرچم سناتا ہوں قیمت اپنی کون جانے عباس تو خبر کرتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر مل کے بلند صلوات پڑھیے گا. عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے. میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون نہ جانے عباس کو خبر کرتا ہے. ماشاءاللہ میں ان تمام عزیزان کا بہت مشکور ہوں. خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک بار پھر مومنین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آپ تمام مومنین کا آج کی اس مجلس میں شامل ہونا خداوند تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. مجلس کے اختتام پر آج شبیہ علم حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام مومنین تب تک انشاءاللہ مجلس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اسی مجلس عزا کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا اپنے ننھے عزیز سرور علی خان سے کہ آپ تشریف لائیے. ایک بار پھر مومنین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. جنگل میں وہ حسین کو بیعاص کر گیا. ہائے میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. لشکر کا میرے قافلہ سالار مر گیا. تنہا میں رہ گیا میرا غم خوار مر گیا. ہائے ہمارا جعفر تیار مر گیا. کیسے نہ روں میرا علمدار مر گیا. قربان ہو حسین مسلی صفات پر. ٹوٹی کمر ہے کیسے میں جاؤں فرات پر. ہائے میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. بولے بہن سے شاہ یہ سر اپنا پیٹ کر. بازو میرے لرزتے ہیں پھٹتا ہے یہ جگر. زینب گرا ہے گھوڑے سے بھائی زمین پر. عباس کی صدا نے میری توڑ دی کمر. کوہ علم ہے غم یہ علی کے نشان کا. کیسے اٹھاؤں داغ میں کڑی الجوان کا. ہائے میں کیا کروں میرا عباس
کرو. بولے حسین رو کے برادر مدد کرو. آ کر نجف سے بیٹے کی حیدر مدد کرو. بابا چلا فرات پہ اکبر مدد کرو. اشکوں سے اپنے شیر کے چہرے کو دھوئیں گے. ساحل پہ جا کے اپنے برادر کو روئیں گے. ہائے میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. دیکھی جو لاش بھائی کی بھائی نے دی صدا. کیوں بولتے نہیں میرے غازی یہ کیا ہوا. آنکھیں تو اپنی کھول دو عباس سے با وفا. پھر سر کو رکھ کے گود میں سرور نے یہ کہا. اے لشکر خدا کے سپاہی اٹھو اٹھو. دیکھو حسین روتا ہے بھائی اٹھو اٹھو. ہائے میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. سن کر صدا حسین کی غازی نے یہ کہا. کیسے میں کھولوں آنکھوں کو یا شاہ کربلا. ہے ایک میں خون ایک میں تیرے ستم لگا. عامر میں کیسے اب لکھوں مقتل میں جو ہوا. تیرے فراق قلب حزین میں اتر گیا. ایک بھائی دیکھتا رہا ایک بھائی مر گیا. ہائے میں کیا کروں میرا عباس مر گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. عظمت اہل بیت پہ بلند تر صلوات. امام حسین علیہ السلام سے محبت کے لیے شیعہ سنی یا مسلمان ہونا لازم نہیں. جس جس شخص کے دل میں انسانیت کی قدر ہے وہ حسین علیہ السلام سے محبت
اور یزید سے نفرت کرے گا۔ عظمت امام علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ پیادہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود تو ایک بوند پانی بھی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ عرض کیتا ہے کہ تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، تجھ کو دریا کی روانی کا سلام آیا ہے، خون پانی کے عوض اپنا بہانے والے، خون پانی کے عوض اپنا بہانے والے، مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، مٹ گئے خود تیرے پرچم کو مٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، گھر گھر سے جلوس غم نکلے، گھر گھر سے جلوس غم نکلے، تابوت کے ساتھ علم نکلے، گھر گھر سے جلوس غم نکلے، تابوت کے ساتھ علم نکلے، ہم کرتے ہوئے ماتم نکلیں، روکے جو جلوسوں کا رستہ اب کس میں یہ دم ہے، گھر گھر سے جلوس غم نکلے۔ پیادہ جائیں فوج دا ٹر جرنیل ونجے، تھی ویندیاں ختم لڑائیاں، جائیں فوج دا ٹر جرنیل ونجے، تھی ویندیاں ختم لڑائیاں، او لہ گیا ہے جدی آس اتے، ٹریاں وطن تو زہرا جائیاں، کر دید فرات تو سڑ مارے، عباس دیاں برجائیاں، جنگ مک گئی ہے وط کیوں لٹیا ہے ساکو خیمیاں وچ آ کے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بارے دیگر صلوات۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بادشاہ وفا کی شان میں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب
آب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت علی کا خون زہرا کی دعا حسنین کی چاہت بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں صلوات ماشاءاللہ حسنین بھائی خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے شرازی صاحب خدا تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے ان تمام احباب کے لیے ایک بار پھر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا صلی علی محمد وآل محمد مجھے شاید اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب تھوڑا لیٹ ہیں تو وہ جیسی تشریف لاتے ہیں تو پھر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ مومنین سے ہم کلام ہو تب تک ارادہ تو میرا 3 بند کا ہے اگر وہ لیٹ ہوئے تو میں ایک آدھا اور اس کو جاری رکھوں مرزا دبیر کے مرثیے میں سے 2 بند اور 1 بند چھلو لال دلگیر کا وہ اسی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے مرزا کہتے ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے ارے رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے
رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ہر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ہر بند کھلا قبر میں رستم کے کفن کا، اور چرخ پہ ڈھلنے لگا بہرام کا من کا، تھا ہوش تمتن کو نہ اپنے سر و تن کا، نام اڑ گیا موروں کے سروں سے سلاطین زمن کا، جس شیر نے جس شیر نے شیروں سے صدا پنجہ کیا ہے، جنگاں میں آج اس نے قدم رنجہ کیا ہے۔ اور چھنو لال دلگیر کہتے ہیں، یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیغ پکڑ کر، یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیغ پکڑ کر، چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کے جوہر، مانند قضا وہ گیا جس شخص کے سر پر، سیدھا ہی جہنم کو سدھارا وہ بد اختر، ششدر ملک الموت تھے حیراں قضا بھی، تعریف ملک کرتے تھے اور شیر خدا بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد۔ صلی علی محمد آلہ۔ بس میں تبرکن اپنے بھائی مجیب رضوی کے استقبال میں بس ایک بند، اور پھر میں گزارش کروں گا کہ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے آپ نے نشست چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر مل کے بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میر انیس کے مرثیے کا صرف پہلا بند، بس انشاءاللہ آگے چل کے مجلس میں وہی میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جب قصد کیا نہر کا سکائے حرم نے، مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحر کرم نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ نام جس نے تیرا عباس رکھا ہے، عباس، نام جس نے تیرا عباس رکھا ہے،
عباس، ایک ایک حرف میں تائید خدا ہے عباس، نام جس نے تیرا اس کے ہی ہاتھوں میں گوندھا ہے خمیر عالم، اس کے ہی ہاتھوں میں گوندھا ہے خمیر عالم، جس کی آغوش میں پروان چڑھا ہے عباس، نام جس نے تیرا میرے ہاتھوں سے میرے منہ سے مہک جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے منہ سے مہک جاتی نہیں، میں نے جس دن سے لکھا اور پڑھا ہے عباس، پہلے میں بعد میں گھبرا گئی مشکل مجھ سے، پہلے میں بعد میں گھبرا گئی مشکل مجھ سے، کانپتے ہونٹوں سے جب میں نے کہا ہے عباس، نام جس نے تیرا لوگ ہر رخ سے اسے حرف وفا پڑھتے ہیں، لوگ ہر رخ سے اسے حرف وفا پڑھتے ہیں، میں ہوں حیران کہ میں نے تو لکھا ہے عباس، نام جس نے تیرا عباس رکھا ہے عباس، میرے ہاتھوں سے میرے منہ سے مہک جاتی نہیں، میرے ہاتھوں سے میرے منہ سے مہک جاتی نہیں، میں نے جس دن سے لکھا اور پڑھا ہے عباس، نام جس نے تیرا عباس رکھا ہے عباس، ایک ایک حرف میں تائید خدا ہے عباس، نام جس نے تیرا درود برائے محمد و آل محمد۔ سانسوں میں موج زن ہے محبت حسین کی،
سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی، سرمایہ حیات ہے چاہت حسین کی، سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی، ہر شخص نے یزید کا بہروپ لے لیا، ہر شخص نے یزید کا بہروپ لے لیا، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، تو بھی کسی یزید کی بیعت نہ کر قبول، تو بھی کسی یزید کی بیعت نہ کر قبول، اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی، اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی، ذہنوں میں کھولتی ہے تلاوت کا معجزہ، ذہنوں میں کھولتی ہے تلاوت کا معجزہ، نیزے پہ بولتی ہے صداقت حسین کی، نیزے پہ بولتی ہے صداقت حسین کی، ناصر میری دعا ہے شہ انبیاء کے ساتھ، ناصر میری دعا ہے شہ انبیاء کے ساتھ، ہم کو بھی ہو نصیب زیارت حسین کی، ہم کو بھی ہو نصیب زیارت حسین کی، سانسوں میں موجزن ہے محبت حسین کی، درود برائے محمد و آل محمد۔ تنگی سے ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، تنگی سے ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، ہائے کیسے نوک نوک
ہائے کیسے نوک نوک اتارے گئے حسین تنگی سے، ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، بازو کٹے عباس کے ویران مشق تھی، بازو کٹے عباس کے ویران مشق تھی، جب ڈھونڈتے فرات، جب ڈھونڈتے فرات کنارے گئے حسین تنگی سے، ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، بتلائے کربلائے معلی خیام میں، بتلائے کربلائے معلی خیام میں، اکبر اٹھانے کے اس کے، اکبر اٹھانے کے اس کے سہارے گئے حسین تنگی سے، ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، اور یہ دیکھنے کو پہنچی سکینہ میدان میں، یہ دیکھنے کو پہنچی سکینہ میدان میں، اترے ہیں زین سے کہ، اترے ہیں زین سے کہ اتارے گئے حسین تنگی سے، ظلمتوں سے گزارے گئے حسین، ہائے کیسے نوک نوک، ہائے کیسے نوک نوک اتارے گئے حسین تنگی سے، ظلمتوں سے گزارے گئے حسین۔ درود برائے محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ مجیب خدا تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت و توقیر دے، آپ کو صحت و سلامتی دے۔ ایک بار پھر مومنین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ بس ٹریفک میں ڈاکٹر صاحب پھنسے ہیں کہ بقول ان کے کہ شاید روڈ پہ کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خیر وہ تو خیریت سے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سچویشن ہے تو پھر ظاہر ہے اب اس میں وہ سٹک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس فرش اعضاء کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اعلان ابھی شبر بھائی نے مجھے حکم کیا کہ میں پہلے بھی بتا دوں، اور دوران پروگرام بھی انشاءاللہ میں اب گائے بگائے آپ کو تمام اعلانات سے آگاہ کرتا رہوں گا کہ صبح انشاءاللہ روزہ عاشور کے سلسلے کا مرکزی جلوس کا پروگرام دن 12 بجے کوئنز پارک سے انشاءاللہ نماز مغربین کے ساتھ، نماز ظہرین کے ساتھ شروع ہوگا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سٹی ہال پہ اختتام پذیر ہوگا۔ تو یہ جلوس کا پروگرام انشاءاللہ کل 12 بجے 12:30 بجے 12:30 پر کوئنز پارک سے ڈاؤن ٹاؤن میں وہ شروع ہوگا۔
باقی جو تفصیلی مفصل تفاصیل ہیں اس کی پروگرام کی وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو دے دوں گا. بس اپنی حاضری کے لیے میر ببر انیس کے مرثیے کو میں آپ کی سماعتوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک بار پھر گزارش ہے میری آپ سے کہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. محمد علیہ. اس سے پہلے ایک ربائی. باقی وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، باقی وہی الفت کے محبت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہیں اب تک. ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. صلی اللہ. جب کشت کیا نہر کا سکائے حرم نے، مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحر کرم نے. رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے. مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی. تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جاں ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشاں ہو. بہتر ہے جو خنجر میری گردن پہ رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کہ جواں ہو. اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اوچل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی. باس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ، میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھاؤ. مشکیزہ رکھو کاندھے سے آنسو نہ بہاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو لگاؤ. اندو پہ اندو ہیں غم ہوتے ہیں غم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے ہم پر. کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گوارا، اس وقت میں لازم ہے دو ساتھ ہمارا. اب پاس ہو تم یا علی اکبر میرا پیارا، وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا. تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا، پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا. یہ سن کے علمدار پہ رکت ہوئی طاری، سر شاہ کے قدموں پر جھکایا کئی باری. کی عرضی آقا سے بسط گریہ وزاری، ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری. کس کام کے گر آئے نہ کام آپ کے آگے، عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے. تقدیر مجھے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے، آگے میرے آفت نہ کوئی آپ پہ آئے. اللہ سکینہ کی یتیمی نہ دکھائے، فدوی عوض سرور دی خون میں نہائے. فرزند تصدق میرا گھر بار تصدق، ان قدموں پہ سو مجھ سے علمدار تصدق. کام آتے ہیں غیروں کے جو ہوتے ہیں وفادار، حضرت ہے مصیبت میں کئی دن سے گرفتار. اور میں تو غلام آپ کا ہوں یا سید ابرار، ٹکڑے ہوئی سب فوج نہ یاور ہیں نہ انصار. قاسم کے بچھڑنے کا بڑا دل پہ تاب ہے، اب بھی جو نہ صدقے ہو یہ خادم تو غضب ہے. ماں نے کہا تھا وقت سفر آ کے میرے پاس، سمجھاتی ہوں جو اس کو بھلا دیجیو نا عباس.
شبیر پہ جب ہووے ہجوم علم و یاس، جاں اپنی گوا دیجیو بلا حجت و وسواس، سر پہلے کٹانا کہ شرف پائے گا اس میں دودھ نہ بخشوں گی جو فرق آئے گا اس میں، زہرا کی کمائی پہ زوال آنے نہ پائے، شبیر کا پسر تیغ و سنا کھانے نہ پائے، میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے، شبیر گلا تیغ سے کٹوانے نہ پائے، زہرا کے کلیجے کا وہ دل بند ہے بیٹا، وہ احمد مختار کے فرزند ہے بیٹا، بچوں کی یتیمی کا بھی کچھ دھیان نہ لانا، عورت ہے یہ سمجھانے کے زوجہ پہ نہ جانا، ہو جائے اگر ایک طرف سارا زمانہ، تو ہاتھ نہ شبیر کے دامن سے چھڑانا، شبیر سے میں دور ہوں تو پاس ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا، عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا، شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بن آیا، فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھڑایا، افسوس تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا، اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر، چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر، جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علمدار، لپٹا کے گلے رونے لگے سید ابرار، فرماتے تھے صدقے میں تیرے اے میرے غم خار، اب فاطمہ کا لال ہوا بے کسو بے یار، صدمہ نہ ہوا تھا یا جدائی میں کسی کی، اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبت نبی کی، تڑپا کیے بسمل کی طرح سید ابرار، آداب بجا لا کے چلا رن کو علمدار، غل پڑ گیا ہاں لشکریوں نہر سے ہوشیار، آ پہنچا وغاں کو خلف حیدر کرار، دیکھے کوئی اس صاحب شمشیر کی آمد، ہوتی ہے ترائی میں یوں ہی شیر کی آمد، کہتا تھا کوئی روب علمدار تو دیکھو، روشن ہے زمین جلوہ رخسار تو دیکھو، شب بجلی ہے خجل شوخی راوار تو دیکھو، شان علم سید ابرار تو دیکھو، پنجے سے تجلی ید بیضا کی عیاں ہے، دامان علم آیا رحمت کا نشان ہے، میدان میں مصروف ثنا تھے ستمارا، گھوڑے کو بڑھا کر علمدار پکارا، ہوشیار میں ہوں اسد اللہ کا پیارا، دشمن پہ بھی سبقت نہیں دستور ہمارا، حجت جو ہوئی ختم تو ہم نہیں رکتے، کھینچتے ہیں تیغ تو پھر ہم نہیں رکتے، منظور نہیں صلح تو پھر جنگ میں کیا دیر، یا مر گئے یا فوج کو لڑ بڑھ کے کیا زیر، نیزوں کے چلے مار چمکنے لگے شمشیر، مشتاق مر جانے کے زیز سے ہیں دل سیر، تب لطف ہے جب لاشے پہ لاشا نظر آئے، پیاسے کی لڑائی کا تماشا نظر آئے، اے فوج یہ کیا قہر ہے، کیا بے ادبی ہے، سادات پہ دو روز سے یہاں تشن لبی ہے، بے جرم و خطا سبت رسول عربی ہے، مہمان ہے مسافر ہے
دل و جان نبی ہے، بھولو نہ وصیت کو رسول دو سرا کی، تم کلمہ گو ہو یہ امانت ہے خدا کی۔ پن پانی تڑپتے ہیں یہ کس شخص کے اطفال، سوچو یہ کوئی اور ہے یا فاطمہ کا لال، کیوں اپنے پیغمبر کا چمر کرتے ہو پامال؟ معصوم تو بے جرم ہیں اے قوم بد افعال، دو تھوڑا سا پانی، میرا دل غم سے تپاں ہے، یہ مشق ہے جس کی وہ بہت تشنہ دہاں ہے۔ بولا پسرے ساتھ یا حضرت عباس، ہیں طالب دنیا ہمیں ایمان کا نہیں پاس، تم پیاسے ہو پیو پانی، نہیں کچھ وسواس، پر سبت پیغمبر کے بھجنے کے نہیں پیاس، پیاسے شہ مظلوم کے اطفال مریں گے، اصغر بھی جو آئے تو رحم نہ کریں گے۔ تھرانے لگا صورت خورشید علمدار، فرمایا زباں بند کرو ظالم غدار، تو پانی نہ دے کیا ہے تیری طاقت و ستمگار، خود فاطمہ کا لال ہے اس پانی سے بیزار، وہ چاہیں تو فردوس کا ساغر بھی آ جائے، آقا کا اشارہ ہو تو کوثر بھی آ جائے۔ فرما کے یہ غازی نے کیا گھوڑے کو کوڑا، جوں تیر نظر ٹوٹ پڑا فوج پہ گھوڑا، ماری جسے تلوار نہ جیتا اسے چھوڑا، پامال تھی جس صف کی طرف باغ کو موڑا، ایک دم میں جو پامال کیا فوج شکی کو، دریا دریا نظر آنے لگا عباس علی کو۔ دل سے کہا اب جنگ سے کیا کام ہے عباس، پلے پہ کمادار ہیں دریا ہے بہت پاس، وہ فکر کرو کہ سکینہ کی بجھے پیاس، بچے شہ مظلوم کے جینے سے ہیں بے آس، گو خلق تیرا پانی سے ناکام رہے گا، پر خلق میں سکائے حرم نام رہے گا۔ شبدیز کو غازی نے بڑھایا سوئے ساحل، یا شیر خدا کہہ کے ہوئے نہر میں داخل، تھی یاد زبش تشنگی سرور عادل، پانی پہ بھی صابر کی طبیعت نہ ہوئی مائل، تھا انس جو رہوار امام دو جہاں سے، گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا آب رواں سے، منہ باندھ کے جب مشک کا کاندھے پہ سنبھالا، فرمایا توکلت علی اللہ تعالی، گھوڑے کو جو دریا سے بہادر نے نکالا، اس ماہ کے گرد آ گیا فوج کا حالہ، غل تھا کہ آج شکست دیے جاتے ہیں عباس، ہاں غازیوں مشق لیے جاتے ہیں عباس۔ یہ سنتے ہی ایک بار کیا فوج نے ریلا، سر دینے کو ہر اہل ستم جان پہ کھیلا، واہ حسرت و دردا وہ ہزاروں، یہ اکیلا کیا کیا نہ بہادر نے اس ہمبو کو جھیلا، کیا کرتے خود 2 روز سے تشنہ دہاں تھے، تنہائی تھی اور ہزار عدو دشمن جاں تھے۔ ایک صف سے نکلتے تھے قلم کر کے جو بھالے، تو دوسری صف آتی تھی تلواریں نکالے، پسپا کیا ان کو جو بڑھے برچھیوں والے، پیدل جو ہٹے آئے سواروں کے رسالے، پڑتی تھی مہم جو اسے سر کرتے تھے عباس،
ہر وار پہ سینے کو سپر کرتے تھے عباس۔ حملوں سے پریشان ہوا لشکر کفار، ایک نخل کے سائے میں ذرا ٹھہرا علمدار۔ لکھا ہے کہ تھا ابن طفیل ایک ستمگار، مخفی تھا اسی نخل کے نیچے وہ جفاکار۔ یہ خوش تھے کہ جاتے ہیں خیام شہیدی میں، اس کی کیا خبر تھی کہ اجل ہے یا کمی میں۔ ظالم نے بلندی سے بہادر پہ کیا وار، جس شانے پہ مشق تھی اس پر پڑی تلوار۔ تب دوسرے کاندھے پہ رکھا مشق کو ایک بار، ہے ہاتھ وہ ہاتھ ضرب سے ہوا بیکار۔ فرمایا کہ ثابت قدم راہ وفا ہیں، 100 ہاتھ ہوں ایسے تو سکینہ پہ فدا ہیں۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کا نہ غازی کو تھا دیہان، پانی جو بہا مشق سے قالب سے چلی جان۔ چلا کے کہا ہائے سکینہ تیرے قربان، پانی کے لیے خون میں سکا ہوا غلطان۔ رو کر کہا میری نہیں تقصیر سکینہ، ضائع ہوا پانی تیری تقدیر سکینہ۔ یہ کہہ کے گڑے گھوڑے سے عباس خوش اتوار، ایک شور پڑا قتل ہوا شہ کا علمدار۔ گھبرا گئے سن کے یہ صدا، سید ابرار اکبر سے کہا لو ہوئے ہم بے کس و ناچار، سوراخ کلے جاتا بھتیجے کے علم سے، فرماتے تھے بھائی بھی جدا ہو گئے ہم سے۔ دیوڑی پہ حرم کرنے لگے گریہ ازاری، عباس کی زوجہ نے ردا سر سے اتاری۔ بے تابی میں دیوڑی سے سکینہ یہ پکاری، کیوں آئی نہ اب تک میرے امو کی سواری۔ میں اپنے چچا کو نہ اگر پاؤں گی بابا، سر پیٹتی دریا پہ چلی جاؤں گی بابا۔ دریا پہ یہ غل ہے مجھے آتا ہے وسواس، دم رکتا ہے بھیجوں کسے اس وقت چچا پاس۔ خیمے میں چچی پر ہے ہجوم علم و یاس، کہہ دے کوئی ارے کہہ دے کوئی اب آپ کی پیاری کو نہیں پیاس، یاور کوئی بابا کا مصیبت میں نہیں ہے، پھر آؤ پانی میری قسمت میں نہیں ہے، پھر آؤ پانی میری قسمت میں نہیں ہے۔ بابا مجھے بتلاؤ میں ہوں آپ کے واری، بے تاب ہوں یہ اشک ہیں کیوں آنکھوں سے جاری، کیوں کہتے ہو اس وقت کمر ٹوٹی ہماری، کیا رن سے نہ بائے گی امو کی سواری۔ پانی کے لیے کیا سوئے کوثر گئے عباس، ہے مجھے کنبے میں خجل کر گئے عباس۔ بہلا کے اسے رن میں چلے سید ذی جاہ، تھی دست مبارک میں علم تیغ ید اللہ۔ جب شیر سے دریا کی ترائی میں گئے شاہ، عباس کا لاشا نظر آیا انہیں ناگاہ۔ دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہیں ہاتھ بدن میں، چھاتی پہ تو مشکیزہ ہے، دہنا ہے دہن میں۔ چلائے یہ لاشے سے لپٹ کر شہ عالم، ہے ہاتھ تیرے ہاتھ کٹے اے میرے زیغم۔ جعفر کا یہ ماتم ہے، علی کا ہے یہ ماتم، عباس تیرے داغ سے جینے کے نہیں ہم۔ چھاتی تنہائی میں بھائی کی کمر توڑ چلے ہو، 29 برس بعد ہمیں چھوڑ چلے ہو۔
جس وقت سنی اس نے صدائے شہ ابرار جاں گئی اور کھول دیے دیدہ خونبار کی عرض یہ منہ مل کے قدم پا دل زار صدقے تیرے آقا میرے مالک میرے سردار حسرت ہے یہی جب سفر خلد کروں میں آنکھیں قدم پاک پہ مل مل کے مروں میں کہہ کر یہ سخن چاہا کہ اٹھے وہ دلاور منہ چوم کے بھائی کا لگے کہنے یہ سرور کیا حال ہے کیوں کروٹیں لیتے ہو برادر عباس نے کی عرض یا سبت پیمبر فردوس سے لینے کو میرے آئے ہیں بابا ملنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں بابا آئے ہیں محمد مجھے شاہ اٹھاؤ زہرا یہ کھڑی ہیں مجھے قدموں پہ گراؤ فرماتے ہیں ان کو میری چھاتی سے لگاؤ شبیر کے عاشق کی مجھے شکل دکھاؤ لپٹا کے کلیجے سے اسے روئے گی زہرا شبیر کے فدوی پہ فدا ہوئے گی زہرا کہہ کر یہ سخن عباس خوش اتوار چلاتے رہے شاہ علمدار علمدار جس درد سے عباس کو روئے شہ برار لکھنے کی نہیں تاب انی سے جگر افکار دن رات دعا ہے یہی بارگاہ خدا میں ایک قبر کی جا پاؤں جوار شہداء میں وما علینا الا البلاغ المبین ایک بار پھر مل کے بلند صلوات پڑھیے گا Now I would like to request Dr. Hussain Khimji so he can come and address today's majlis. And I would request all of you mu'mineen, if you like to come close to the member, that would be more sense for the majlis. So please come close to the member so that way Dr. Khimji can address you properly. Please recite a loud salawat and try to come close to the member. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ujurana ujurakum bimasabati al-Husayn a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa hamdan kathira وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. All the praise and all the glory belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Tonight is my last majlis here,
And we have been looking at the after events of, the Shahadat of Imam Hussein al-Islam in Karbala and the after events. And as I promised you that, that today we will look at, my final, talk is going to be, today on what happened in the final khutbah that Bibi Zainab alayhi salam and Imam Zainab alayhi salam gave in front of, Yazid. Now, Maulana Rizvi has, published a book in 2018. The title of the book, Zainab's, sermon and its historical background, the sermon of Imam Zainul Abidin alayhi salam. The book is by Sayyid Muhammad Rizvi. And, Bibi Zainab alayhi salam, is known as Mafizatun Anil Khata, that is, protected. Bibi Zainab alayhi salam is protected from error. And the book is, well researched from both Sunni and Shia sources. From Sunni source, it is by Ahmad bin Abi Tahir Taifur, who died in 280 Hijri. And the title of the book is in Balakatun Nisa. And then Ahmad bin Abi Talib Tabrisi, the Shia source, and other Shia source in Ibn Tawus al-Mahduf. Now, it starts all with the atmosphere of, Yazid's court. So the court of Yazid was filled with senior officials, dignitaries of Sham, some ambassadors of, foreign governments and religious leaders of all other faiths. And as I told you that, the Umayyad, Islamic empire had become the largest empire in the world had seen at the time. So, there was quite a bit of, influence, throughout. There were top, dignitaries who were invited by Yazid for this particular occasion. So it was such a setting that the family of Imam Hussein ibn alayhi salam was brought in as prisoners without any veils or without any scarves. And there was a continuous announcement that the head of a dissident is being brought who had rebelled against the Khalifa. So there was an announcement made to the public throughout that that this occasion is going to be a grand occasion where the dissidents who fought against Yazid, against the Umayyad, is going to be brought into the court, and also the head of the dissident is also going to be brought. So it was quite an excitement, and it was all decorated. The whole of the court was decorated with flags and everything. It was in such a setting that Imam Hussein al-Islam, the family of Imam Hussein al-Islam was brought in. Now it was they brought the head of Imam Hussein ibn Ali alayhi salam as well, and it was actually presented on a silver plate and placed in front of Yazid. So Yazid was overcome with victory, and he started poking the blessed head of Imam Hussein alayhi salam with a stick and expressing his joy by reciting the following lines of a blasphemous poetry of Abdullah bin Zabari. And the poetry read, the translation, the Hashemite stage in a drama for domination, for there was no divine news nor any revelation. So very clearly that this man
did not believe, and also he had actually composed a poem as well, in which he had said very clearly that there is nothing like revelation. This is all news. This has been, brought to us so that we should not enjoy the pleasures of this world. So this actually makes me also think. So if you read, everybody knows, Surah 95, Surah Tin. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Allah subhanahu wa ta'ala in the surah, gives us, the example, watini was zaytun, you see in watin, by the fig and by the olive, you see these are the, instances where Allah subhanahu wa ta'ala is, pointing to the, personality, to the work of, Nabi Musa alayhi salam, Nabi Isa, Maryam alayhi salam, Muhammad al-Balad al-Amin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all this, in this, but then, Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, pointing out to the risalat of Nabi Musa alayhi salam, Nabi Isa ibn Maryam alayhi salam, and Rasulullah salam. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. That we have created insan as the topmost, the best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, of all the other creation, better than angels, better than anything else, insan. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. And the same insan can go to the lowest of the low. I was actually thinking about it. I did the khutbah on this as well in the Jummah. That that you look at Yazid. That that the lowest of the low, lower than even the shaitan, because this man did not believe in the revelation. He is sitting on the mimbar of Rasulullah. And he does not believe in the revelation. He does, and he said this all was news. It was all to stop us from the enjoyment of this world. Now, when you compare him with the shaitan believed in Tawheed. Shaitan believed in Nabuwat because he saw very clearly Allah created Nabi Adam alayhi salam as the messenger. And also he believed in the Qiyamah. Because when he is asking Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala is, telling him to get out of here. And he says, Ya Allah, give me time until waqtil ma'loom. That is until the day of judgment. That means that he believed. But Yazid did not even believe that. Yazid did not believe in the hereafter. He is asfal safilin, the lowest of the low. So this was Yazid. And he was total overcome with his apparent victory. And then he started, poking in the head of Rasulullah. And he said, that Hashman was just stage a drama. And then he said that I wish today, I wish today that my ancestors who were killed in Badr would see today the pain that the Khazraj caused by the pointed spears. And so at that time, so because of the display of arrogance and blasphemous words, prompted Bibi Zainab alayhi salam to stand up and address him in the court that was filled with all the elite. And we are told that the aura of her personality, even as a prisoner, and the eloquence of her speech was such that even Yazid could not do anything to prevent her from speaking. And she starts with, praising Allah subhanahu wa ta'ala, the Rabb of the universe, and blessings be upon my grandfather, she said, the chief of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. And then she said that indeed, Almighty Allah has spoken the truth when he said, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَدُّوا السَّوْءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. In the long run, the translation of this ayat from Surah to Rum, ayat number 10, the translation is that in the long run, evil in the extreme will be the end of those who do evil. That means that evil will definitely end in evil. Okay, for that, they rejected the sign of Allah and held up to ridicule. So, Bibi Zainab
puts an emphasis that the Prophet is my grandfather. He is from our family, from Ali's family, and not from your family, Yazid. And her mastery over the Quran became obvious by her selection of verses in the khutbah that she gave. And after praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking for blessing upon the Prophet, she recites the first verse that is very befitting for the occasion. In other words, she is saying that, "Oh Yazid, the lines of poetry that you recited demonstrate that those who do evil deeds will eventually deny the Quran as a revelation and ridicule it. The signs of Allah could refer to the Quran as well as the blessed head of Imam Hussein." Alayhi salam. Can we have one salawat, please? And she says, that, "Do you think, O Yazid, that now that you have seized the vastness of the earth from us and constrained the horizons upon us, and that we are being herded like the prisoners, that Allah wishes humiliation for us and honor for you? Do you really think that? क्या इसमें तेरी इज्जत है और हमारी ज़िल्लत है? क्या तू ये समझता है? Do you think that? And that in this is a great importance for you with Allah? So you are being haughty and looking around proudly and rejoicing happily, since you see that the world is in your control and its affairs are lined up for you, and our country is exclusively for you, and our government is purely for you. But hold on and slow down. Have you forgotten Almighty Allah subhanahu wa ta'ala's words? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ. Let the faithless, the Quran, Surah Al-Imran, ayat number 178, let the faithless not suppose that the respite that we grant them is good for their souls. We give them respite only that they may increase in their sin. This is the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. And eventually there is a humiliating punishment for them. So Nabi Zainab alayhi salam did not address the ruthless ruler. This is another thing that she did. She did not refer to him with any respect. She was calling him by the first name, Yazid. Yazid, you Yazid, you Yazid. Okay, so she did not address this ruthless ruler by his common titles, but she addressed him by his name, Yazid. And this was a slap. This was a slap on his face, because nobody could do that. People were shaking in front of Yazid. The ruler, the ruler of the largest world empire of the time, and he was sitting on the mimbar with executors. He could say, and go and kill him, capture him, kill him. At that time, it was Zainab, it's quite amazing, and she's without hijab. They've taken away the hijab. There's no veils. She's just standing and speaking so beautifully. Well, it was like a step on his face. So the commentators are actually saying that look at the courage of the daughter of Allah's lion, right in the court of Yazid. She describes his rule. It means, that you have made us prisoners. She says that it means that you have made us prisoners and taken away our freedom to move around. By quoting the ayat from chapter 3, she tells Yazid that he should not be considered, that he is victorious as a sign of Allah's pleasure. There may be delay in reprisal by Allah, but it will eventually come. It must come. So she was exposing Yazid's family background. And then she said, "Oh, the son of freed slave." Aapko pata hai na? They knew when, Makkah was, captured, when Rasulullah was, victorious over Makkah, Abu Sufyan, all the, Umayyads, it was this is, the historical fact. When I teach in the university, this is the greatest, the brightest moment, because in the milieu of that time, those who are defeated, they should be captured, they should be taken as slaves, men should be killed, and women should be taken as prisoners. Okay? In that milieu, in the 7th century,
Rasulullah did not do anything like that. He told them, Antum tulaqa, you are free to go. This is in history, if you read the history, this is the grandest achievement of the Prophet of Islam at that time. Okay? So she is actually pointing to that. She says, exposing Yazid's family background, she says, "Oh, the son of freed slave, is it just that you cover your women and slave girls with veils while you parade the daughters of Allah's messengers as prisoners? You have torn their apparel coverings, exposed their faces, and the enemies ushered them on from one city to another. The dwellers of the cities, as well as others, were looking towards them, and the people from near and far, as well as the noble and the servants, were scrutinizing their faces, while they had neither a helper from the menfolk nor a protector from the protectors. O son of the freed slave, in the imperial court of Yazid, right in presence of the elite and the government official of Sham, Zainab al-Islam exposes his family background, the family background of Yazid. Then she says, at the conquest of Mecca in 8 al-Hijrah, after seeing the strength of the Muslim army, Yazid's grandfather Abu Sufyan and his family converted to Islam, falsely. If Zainab's grandfather, the Prophet of Islam, had wished, he could have made the people of Mecca, including Abu Sufyan and his family, as his personal slaves. But the Prophet manifested his benevolence and emancipated the people of Mecca by saying, "Go, you're free, antum tulaqa." In other words, I could have made you my slaves, but I let you go as freed slaves. So you're still a slave. You're still a slave, but you're free. And you're free because it is my grandfather made you free. Otherwise, it was in his hand to capture you, actually to kill you and to take care of your women folk, slaves. So exposing then Yazid's behavioral background, there's neither anything unusual about you nor any surprise in your actions. How can there be any hope of consideration from the child of a person whose mouth spread the liver of the righteous one? So now she is actually pointing out to Hind, Abu Sufyan's wife, who actually ate the liver, who cut the body of Hazrat Hamza, and ate the liver. She's pointing to that and look, this is what you are. A person who looks towards us with disdain, rancor, vendetta, and secret grudge does not wait long before displaying his hatred towards us, the Ahlul Bayt. Bibi Zainab now describes the behavioral profile of Yazid, a profile in which she cannot expect any justice because his character is influenced by his grandmother Hind, a ruthless and immoral person. As a proof to the people of Sham, Bibi Zainab refers to the Battle of Uhud, in which Yazid's grandmother ordered her slave to cut open the abdomen of Hazrat Hamza, from which she took out his liver and tried to chew it. So At-Tabari, in his book, Tariq, volume 3, page 61, says, that is why Yazid's grandmother came to be known as Aqilatul Akbar, the liver eater. So Bibi Zainab also exposes Yazid's inner hatred towards the family of the Prophet Ahlul Bayt alayhi salam. She informs the people of Sham that the family of Abu Sufyan is not part of the family of the Prophet. Now, people are, get it. Up to now, everybody in the world is saying that, that Yazid belongs to the family of the Prophet. Now here, Bibi Zainab, it's quite unique, exposing, okay? It's quite amazing. So she informs the people of Sham that the family of Abu Sufyan is not part of the family of the Prophet. On the contrary, their hearts are filled with hatred towards the family of the Prophet. And they don't hesitate in expressing their rancor. This is so while all Muslim sects believe that based on the words of the Muwadda, that I don't ask for any ajr from you except the love for my Ahlul Bayt. This is the words of Muwadda.
To love the Prophet's family is an essential part of an Islamic faith, which Yazid was not doing. So she is exposing everything to the whole public now. So Yazid's intention with happiness, you call out your ancestors. They would cheer and beam with joy, saying, "Oh Yazid, may you not be overcome." You are reciting this while bending down, targeting the teeth of Abu Abdullah al-Hussein, chief of the youths of paradise, and poking at them with your cane. Your face had lit up with joy. I swear by my life that by spilling the blood of Muhammad's children and the star of the family Abdul Muttalib, that is Imam Hussein al-Islam, you have scratched the old wound and revived the past animosity. You are loudly calling out your ancestors and think that you are actually calling them. They are dead and they can't hear you. Very soon you will reach their place in the hell. And at that time, you would wish that you had become paralyzed and dumb so that you would have not said what you had said and not done what you had done. Can you imagine Bibi Zainab actually saying this in the court of Yazid, huh? Yeah. It's quite very, very, very unique. It's never happened like this in history. This is absolutely unique. Then she said, "Oh Allah, take our right from those who had usurped it. Oh Allah, take revenge from those who have oppressed us, and unleash your wrath on one who has spilled our blood and killed our supporters." So in the midst of the elite of Sham, Bibi Zainab al-Islam describes the difference between the family of Rasulullah and the family of Abu Sufyan. If the blessed head that Yazid is desecrating is that of the chief of the youths of paradise, Sayyid Shabab al-Jannah, then what will be the eventual destination of Yazid? If the one who was killed is the chief of the youths of paradise, then the killer cannot be from those who will be in the paradise. It was very clear. So, the comment is in that why was Imam Hussein al-Islam killed? By repeating the poems recited by Yazid, Bibi Zainab al-Islam wanted to show that he killed Imam Hussein to avenge the death of his idol-worshipping infidel ancestors who were killed in the Battle of Badr, the first battle in the history of Muslims. In that battle, when the father, the brother, and the uncle of Yazid's grandmother challenged the Muslim fighters to a duel, Rasulullah ﷺ sent some members of his family, the Banu Hashim, Hamza, Ubaidah, and Imam Ali. It was by their swords that the leaders of idol worshippers were killed. By killing Imam Hussein and other members of the Prophet's family, Yazid was avenging the death of the infidel ancestors. So the comment then is that, "Oh Yazid, you are calling out to your ancestors, but soon you will also end up with them, and then you will regret and wish that your tongue had become dumb, so that you would have recited the blasphemous poems and had got not involved in killing Imam Hussein. But alas, regret that at that time will be of no use. Oh Yazid, you have done what you wanted to do. By doing what you have done, you have actually pierced your own skin and have torn your own flesh. You will surely be presented to the Messenger of Allah with your crime of spilling the blood of his descendants in your act of violating the sanctity of his family and relatives. At that time, Allah will unite them, end their separations, avenge those who oppress them, and take their right from their enemies. So do not let your act of killing them fill your excitement. Don't you remember what Allah has said? And then she quotes the verses of the Quran from Surah Al-Imran, ayat 169 and 170. And do not consider those who are killed in the way of Allah that they are dead. Rather, they are alive with the Rabb. They are being sustained. They are pleased with what Allah has given to them out of His grace. So it suffices then for you to know that on the day of judgment, Allah will be the judge. The messenger of Allah will be plaintiff against you, and Jibreel will be the supporter of Rasulullah. Those who facilitate the government for you and impose you on the necks of the Muslims will soon know how evil shall be the recompense of the transgressors.
And who among you will be in the worst place and the most misguided? So Bibi Zainab, so the comment again is that Bibi Zainab al-Islam is reminding Yazid that don't think by killing my brother and the family you have eliminated them. No, not at all. They are martyrs in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. They are alive. They live not only in the other world sustained by Almighty's grace, but they will always live in the hearts of the believers. And how true, look at us. And Maulana Rizvi, making a comment that with Allah as a judge, the Prophet as a plaintiff, and Jibreel as a witness, what chance has Yazid escaping retribution of the Day of Judgment? This is a point of what those Muslims should also reflect who go around preaching that Yazid is among the forgiven ones. There are, from the Wahhabis, It's quite amazing. So, by Allah, then she said, by Allah, neither will you be able to erase our memory from the people's minds, nor can you destroy our revelation, nor can you reach your heights, and your shame for killing Hussein cannot be washed out. Your idea is nothing but wrong. Your days are numbered. And it was very true, because Yazid died within 3 years. And your gathering will soon disperse. The day when the herald will announce, verily the curse of Allah is on the oppressors. So Bibi Zainab al-Islam then challenges Yazid on his own turf to do whatever within his power, but he will not be able to erase the religion of a grandfather. Remember, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Allah's promise. And it happens even now. And it happened in the history. In the history, there were so many instances that it's mind-boggling when you read the history, that how could Islam survive? Look at the Mongol invasion. Do you know Mongol invasion? What happened in the Mongol invasion? You'd be surprised, that totally finished, everything gone, finished. For so many days, Euphrates turned red because of the blood of Muslims, innocent Muslims. And then afterwards it turned black because they were, ignorant people. They had no learning at all. They went to the libraries, took the books and threw them in Euphrates. The water turned black. Everybody thought Islam is finished. And Pope sent a message. Pope at that time sent a message, to Mongols that, you have done wonderful, now become Christians. And instead of becoming Christians, there's a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of becoming Christians, they converted to Islam. Quite amazing. So nothing Allah subhanahu wa ta'ala promised. Okay, so even centuries after her sermon and historical background, Zainab's name is remembered and mentioned all over the world, whereas Yazid's name has become like a swear